بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، آپ سب کی خدمت میں شارق قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کبھی کبھی چاہتا ہے یہ دل کے دل کی باتیں دل سے کر لی جائیں، کیونکہ ایک جملہ اتنا زیادہ اس وقت زمانے میں عام ہو گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس اس فکر میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ ایسی حاوی ہوتی جا رہی ہے کہ یا تو انسان برائی کے راستے پہ چلا جا رہا ہے یا پھر ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے۔ ارے لوگوں کا سوچئے کہ وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، اس کو ذہن سے اس لیے نکال دیجئے کہ جس کی جتنی عقل ہوتی ہے، جس کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جس کا سوچنے کا دائرہ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی سوچ پاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک حسین سی عمارت ہے جسے دنیا کے نقشے پہ تاج محل کہا جاتا ہے۔ تصور کیجئے کہ تاج محل کے سامنے دو لوگ کھڑے ہیں، ایک کی سوچ اور صلاحیت کیا کہتی ہے؟ ایک کی سوچ اور صلاحیت کہتی ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی۔ ایک دوسرا کھڑا ہوا ہے برابر میں، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی عقل الگ ہے، اس کا دائرہ الگ ہے۔ وہ اسی تاج محل کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اب اس میں تاج محل کی کیا اچھائی، کیا برائی، کیا خوبی؟ یہ تو اپنی جگہ پر عمارت کھڑی ہوئی ہے، دیکھنے والے کا نظریہ اس کو بدل رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس بھاگم بھاگ کی زندگی میں جو دن گزر رہے ہیں، جو عمر گزر رہی ہے، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ ایک عمر گزر جانے کے بعد پھر اس عمر میں وہ عمر بہت یاد آتی ہے، لیکن گزری ہوئی عمر پھر عمر بھر دوبارہ نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ کو سمجھیے میری بات کو۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اس زندگی کا قیمتی ہے، اور اس حسین اور خوبصورت زندگی میں اتار چڑھاؤ کے بیچ میں مسکرا کے نکلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ ہمیشہ یہ مان کے چلیے گا کہ خوشی اور غم کا جو یہ رات اور دن کا ساتھ ہے، خوشی اور غم کا ساتھ ہے، یہ زندگی میں یوں ہی چلتا رہے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے اگر نیک راستوں پہ چلیں گے، کبھی کبھی ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے، اور اس بات کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اس بات کو ضرور میرا دل کہتا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ یہ چوری اس نے اپنی رنگینیاں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کی ہے، یا کسی بھوکے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے دو بند چرائے ہیں۔ کبھی کسی نے بوڑھے ماں باپ کا علاج کرانے کے لیے کوشش کی کہ چار پیسے کہیں سے مل جائیں، اسے ہوش نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا، چوری بہرحال چوری ہے، برا کام بہرحال برا کام ہے۔ ہر انسان کے دونوں کاندھوں پہ پروردگار نے ایک ایک فرشتے کو بیٹھایا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جانے انجانے کے جو معاملات ہوتے ہیں، دل سے ایک آواز نکلتی ہے، جو شاعر کہتا ہے بڑی خوبصورت انداز میں کہ میرے کاندھوں کے فرشتوں تمہیں خدا کا واسطہ، میرے کاندھوں کے فرشتوں تمہیں خدا کا واسطہ، میری مجبوریاں بھی لکھنا اگر گناہ لکھنا ہو۔ پتہ نہیں کیسے یہ شعر نکل گیا، ارادہ نہیں تھا یہ سنانے کا، کیونکہ ہم انسان ہیں، کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کہاں جائیں، کس سے مشورہ کریں، کس کے پاس جا کے بیٹھیں۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ہمیں جو کتاب ہدایت دی گئی ہے، جس سے ہمیں پوری زندگی جینے کا سلیقہ بتایا گیا ہے، وہ تو ہم پڑھنا نہیں چاہتے، نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ کسی اچھی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تو اب اچھی صحبت کو کہاں سے ڈھونڈیں، کہاں سے لائیں، کیسے کریں؟ کیونکہ ہم خود اپنے آپ میں اگر محاسبہ کر کے دیکھیں اپنا، تو اتنے مسلک اور اتنے فرقوں کے بیچ میں جا کے پھنس گئے ہیں کہ یہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اکثر یہ کوشش رہتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا رہنما مل جائے، ایسا رہبر مل جائے جو اصلاح کرا دے۔
میں کیا کہوں، دیکھیں میں شاعر نہیں ہوں، یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں نے کچھ بنایا ہے. یہ شاعر تصور میں جا کے لکھتے ہیں، کھو کے خیالوں میں جا کے نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی کچھ شعر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جس کو موقع کے حساب سے جی چاہتا ہے کہ کہہ دیا جائے، کیونکہ لکھا کس نے ہے مجھے نہیں پتا. نام پتا ہوتا تو میں بتا دیتا کہ یہ فلاں شاعر نے کیا ہے، مگر شعر بڑا پیارا ہے، موقع پہ ہے کہہ دینا چاہیے کہ مسلک جدا ملے تو کہیں فرقے جدا ملے، مسلک جدا ملے تو کہیں فرقے جدا ملے، اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں کیسے خدا ملے. ہم کیسے کوشش کریں کہ ہاں ہم کو کوئی نیک راستہ بتانے والا مل جائے، کوئی رہنما مل جائے، کوئی رہبر مل جائے. مجھے لگتا ہے کہ رہنما، رہبر، نیک راستہ بتانے والا ڈھونڈنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کر لی جائے، کیونکہ کتاب ہدایت وہی ہے، دستور زندگی اسی کو کہتے ہیں، زندگی جینے کا سلیقہ اسی میں لکھا ہے، اور وہ حقیقت میں ہے ایک مقدس کتاب. ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس مقدس کتاب کو چونکہ چوم کے رکھ دیا، اس لیے آج کبھی کبھی الجھن اور بے چینی اور گھبراہٹ میں اتنا زیادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں، کہیں راستہ نہیں ملتا. اور جب راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ جو ہے وہی ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اللہ کا نام لیجئے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، زندگی جینے کا سلیقہ، دستور زندگی اور کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ چھوڑیے، نیک راستوں پہ چلنے کی کوشش کیجئے، اپنے دائرے کو اپنے حساب سے بنا کے چلیے. اگر اپنے سے بڑے کو دیکھ کے، اپنے سے صاحب حیثیت شخص کو دیکھ کے اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ڈپریشن تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اپنے آپ اللہ کا شکر زبان پہ آ جائے گا کہ اس پروردگار نے تو ہمیں بہت کچھ نوازا. یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتیں ہیں، کوشش کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بیان 1 گھنٹے کا ہی کیا جائے، کبھی کبھی 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ اور 10 منٹ کی بات بھی دل کو چھو جاتی ہے. ہماری بات اگر اچھی لگی ہو تو اپنی دعاؤں سے ہمیں نواز دیجیے گا. آج بس ارادہ کوئی نہیں تھا، دل چاہا کہ کچھ اپنے دل کی آواز، کچھ شاعروں کے خیالات، کچھ تصور، کچھ شعر جو دل میں تھے، سوچا اسی بہانے آپ تک پہنچا دیں. پتہ نہیں کون سی بات کس کے دل پہ جا کے اثر کر جائے. یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، چونکہ آپ تو یہ پروگرام نہ جانے کب کب دیکھیں گے، میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ شب بارات کے موضوع پر مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. بس 2-3 دن کا وقت اور دیجئے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اچھا خوبصورت دینی بیان لے کے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.